السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں مشرکانہ عقائد کی تردید کی جا رہی ہے۔ آج کی یہ جو آیت ہے بڑی ایک کاری ضرب ہے جو مشرکانہ عقائد رکھنے والے ہیں ان کی سوچ کے اوپر۔ بڑی واضح آیت ہے یہ، اور پھر رسول کی زبانی یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیوز، کرسچنز اور پھر اسی کے بالکل مثل ہمارے مسلم، ان کی جو میجورٹی ہے وہی عقائد رکھتی ہے جو جیوز کے نظریات تھے اپنی انبیاء کے بارے میں، جو عیسائیوں کے نظریات ہیں اپنے انبیاء کے بارے میں، بالکل انہی سے ملتے جلتے وہ جو عقائد ہیں ہمارے مسلم کی میجورٹی کے ہیں۔ وہ بھی اپنے انبیاء کو اللہ کے بیٹے یا ان کو بلکہ خدا سمجھتے ہیں، اور ہمارے جو مسلم میجورٹی ہے وہ رسول کو خدا تو نہیں کہتی لیکن خدائی منصب پر فائز کرتی ہے۔ جو اختیارات اللہ کے ہیں وہی پھر ان کے نزدیک رسول کے بھی اختیار ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر اس کے اوپر فرقے بنے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ ان فرقوں کی بنیاد کیا ہے۔ یہ مشرکانہ عقائد، اور وہ عقائد ان کی پہچان ہے۔ جیسا کہ یہ آیت جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ خود غور کیجئے گا کہ قرآن کریم کی اس آیت کی زد میں کون کون سے فرقے آ رہے ہیں۔ سارے فرقے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہر فرقہ اس کی بیس جو ہوتی ہے وہ شرک کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ قبروں میں پڑے ہوئے جو مردے ہیں ان کو پکارنا مدد کے لیے، یا ان کے جو دروازے ہیں ان کی مزاروں کے وہاں پر سجدہ کرنا، یہ شرک ہے۔ بلکہ یہ سلف صالحین، یہ جو اسلاف پرستی ہے یہ بھی شرک ہے۔ اسلاف پرستی جو ہے، انسیسٹر ورشپ، اس میں تو یہ ساری چیزیں آ جاتی کہ جو لوگ مر گئے، جنہوں نے شریعتیں بنائیں، فقہیں بنائیں، آج بھی ان کی پیروی کی جا رہی ہے، اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو اہل شریعت کہلاتے ہیں، اور وہ جو اہل تصوف یا اہل طریقت ہیں وہ اس طرح کی کر رہے ہیں کہ ان کے جو بزرگ ہیں وہ قبروں میں زندہ ہیں، وہ قبروں میں فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کی پکار سنتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہی چیز اہل شریعت کے اندر بھی یہی چیز ہے، کیونکہ بہت سارے اہل شریعت فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو شریعت کے دعوے دار ہیں، ہمارے پاس تو شریعت ہے، رسول کی شریعت۔ حالانکہ رسول کی شریعت نہیں، شریعت یا دین اللہ کا ہے۔ وہ کہتا ہے دین اللہ، دین بھی میرا ہے، شریعت بھی میری دی ہوئی ہے، میرا ہی طریقہ دیا ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے۔ شریعت طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی قابل غور ہیں کہ ہم اپنے جو رسول ہیں ان کو اللہ کے مقابلے میں لے کر آگے، میجورٹی یہ کر رہی ہے، اور جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو موحد ہیں، جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یہ مشرک ہیں، ہم تو موحد ہیں۔ تو جو موحد ہیں وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، وہ قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن وہ جو مر گئے ان کی بنائی ہوئی فقہیں، شریعتیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، وہ آج بھی ان کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں اور ان کو دین سمجھتے ہیں۔ کتاب اللہ ایک طرف کر دی ہوئی ہے۔ تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے اسلاف کی کتابیں لے آنا، دین اللہ کے مقابلے میں اپنے علماء اور مشائخ کے وہ لے آنا فتاوی جات، ان کے بنائے ہوئے وہ فقہیں، شریعتیں وہ لے آنا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر۔
اب دیکھیں کہ قرآن کریم میں کس انداز سے بات کی گئی ہے رسول کی زبان سے. کہا یہ جا رہا ہے، الفاظ ہیں رسول سے خطاب کر کے، کل اے رسول تو کہہ دے. کیا؟ اب یہ دیکھیں جڑ کاٹ رہا ہے قرآن کریم جتنے بھی یہ شرکی عقائد ہیں جو رسول کو اللہ کی طرف با اختیار سمجھتے ہیں. کیا یہ رہا ہے کہ لا اقول لکم، نہ میں تم سے کہتا ہوں، کیا نہیں کہتا ہوں، کہتا ہے کہ اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا. اب یہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں قرآن کے بالکل خلاف ہیں یہ ہمارے فرقے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ رسول سے ملے گا. وہ روزے کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پر روتے ہیں، وہاں پر مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، تو وہ وہاں پر یہی کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ محبت میں کرتے ہیں، لیکن دیکھیں قرآن کریم تو بتا رہا ہے. قرآن کریم تو اسی لیے تو یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں تاکہ ہم اپنے یہ جو اپنے بنائے ہوئے خیالات، اپنی بنائی ہوئی جو محبت، جو عشق کا جو جذبہ جو ہم نے خود بنایا، کریٹ کر لیا ہے، جو تصور ہم نے قائم کر لیا ہے محبت کا، قرآن اس کی تردید کر رہا ہے. بھلے وہ کتنے مخلص ہو کے یہ کام کر رہے ہوں. رسول کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد وہاں پر گڑ گڑایا جائے، وہاں پر اپنی آرزوئیں پیش کی جائیں اور یہ سمجھا جائے کہ وہ اپنے قبر میں زندہ ہیں اور ہماری یہ پکار سن رہے ہیں، ہماری یہ رونا دھونا سن رہے ہیں اور ہماری مدد کر رہے ہیں. یہ میجورٹی جو ہے مسلم کی وہ ان عقائد کے اوپر چل رہی ہے. اور وہ لوگ جو یہ جو وہابی تحریک جہاں سے اٹھی ہے سعودی عرب، وہاں بھی یہ عقیدہ ہے. حالانکہ وہ یہ کچھ کرنے نہیں دیتے، لیکن جو اصل بنیادی عقیدہ ہے، جو جڑ ہے اس سارے غلط عقائد کی، وہ ہے قبر میں زندگی. تو وہ تو ان کے ہاں ہے کہ قبر میں جو ہے وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ نبی بھی زندہ ہے اور باقی مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں تو پھر کوئی فرق نہیں ہے نا. یعنی ان کے ہاں یہ مسلمہ چیز ہے مذاہب کے اندر کہ جب وہ اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیعوں کے ہوں، کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو قبر میں جا کے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس سے سوال جواب ہوتا ہے. فرشتے اس کو اٹھا دیتے ہیں، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. یہ ہے نا یہ چیزیں. تو یہ بھی ہے بنیادی چیز. یعنی جو قرآن ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، رسول کو کہہ رہا ہے، آخری نبی کو، کہ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر اللہ تجھے موت دے دے یا تجھے قتل کر دیا جائے تو کیا یہ لوگ پھر الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ ہم الٹے پاؤں پھرے ہوئے ہیں. قرآن کریم اتنی واضح آیات میں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان آیات کے ہوتے ہوئے ہم کیسے اس قسم کے عقائد رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہیں، چل رہے ہیں. انہی کو پھر عشق کا نام دیا ہوا ہے، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، عقیدت ہے اتنی زیادہ. ٹھیک ہے ان کی دلی کیفیت ہے، یہ تنقید کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم تو قرآن کی روح سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم قرآن کے برعکس کیا عقائد رکھے ہوئے ہیں، کس طرح سے قرآن پھر ان عقائد کی تردید کر رہا ہے کہ اے رسول تو کہہ دے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول تو کہہ دے کہ نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور اگلی بات کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں. تو یہ اسی لیے وہاں پہ روضہ رسول پہ جاتے ہیں نا، روتے ہیں کہ ہمیں خزانے مل جائے. کسی کی حکومت چھین گئی ہے تو وہ وہاں پہ رو رہا ہوتا ہے، رسول سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے حکومت واپس مل جائے. کسی کی نوکری چلی گئی ہے، کسی نے کوئی رشوت لی ہے، غبن کیا ہے، اس کی نوکری چلی گئی، وہ وہاں جا کے رو رہا ہے کہ میرا جو اقتدار ہے، میرا جو عہدہ ہے مجھے واپس مل جائے. کسی کا کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا تو وہ وہاں جا کے رو رہا ہے کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد مل جائے.
کوئی غریب ہے تو وہ وہاں پہ رو رہا ہے کہ مجھے دولت مل جائے. یہی چیزیں ہیں نا، وہی یہی چیزیں وہاں جا کے مرادیں منتے وہ مانگتے ہیں نا، پکار. تو یہ قرآن کریم جواب دے رہا ان کا کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. جب رسول یہ کہتا ہی نہیں تو پھر ان کا وہاں پر جانا اور یہ چیزیں مانگنا آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس کا پھر انجام کیا ہوگا. اور اگلی بات کیا یہ رہا ہے کہ ولا عالم الغیبہ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو میجورٹی جو فرقہ ہے، جو فرقے ہیں، وہ اہل سنت میں سے ہوں یا اہل تشیع میں سے، وہ یہ مانتے ہیں کہ رسول کو علم غیب تھا. وہ تو علی رضی اللہ عنہ کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب تھا. ان کے تو سارے جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب کے سب وہ غیب جانتے تھے. اور یہ جو دوسرا فرقہ ہے اہل سنت کا، ان کے جتنے بھی وہ جن کو وہ کہتے ہیں ہمارے اولیاء ہیں، وہ ان کی خاص مخصوص اولیاء کی جماعت ہے جس میں وہ صحابہ کو بھی شامل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ان کے پاس بھی علم غیب تھا، ان کے پاس بھی خزانے تھے. خزانے تھے نہیں بلکہ ہیں کہ جو کچھ مانگنا ہے انہی سے مانگو. وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں. یہ ان کی قبروں پر جا کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، منتے مرادیں مانگتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، اپنا اقتدار مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں وہاں پہ. تو رسول کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور اپنے یہ جو انہوں نے اولیاء کی ایک جماعت بنائی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ ہے. اب قرآن کریم یہاں پر دونوں چیزوں کی تردید کروا رہا ہے، اور وہ بھی رسول کی زبان سے، اور وہ بھی قرآن کے اندر. کہ اے رسول تو کہہ دے کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں. میں غیب کا علم نہیں جانتا، میرے پاس علم غیب نہیں ہے. ولا عالم الغیب کے لفظ ہے، نہ میں غیب جانتا ہوں. اور اس کے بعد اگلی چیز کیا یہ رہا ہے، ولا اقول لکم، اور نہ ہی میں تم سے کہتا ہوں. سنیے یہ بھی لفظ کہتا ہے انی ملکن، کہ بلا شبہ میں ملکن ہوں، یعنی میں ملائکہ میں سے ہوں. میں تو تم سے یہ بھی نہیں کہتا. جیسے ہمارے ہاں یہ جو میجورٹی ہے فرقہ یا فرقے، وہ رسول کو انسان نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں رسول، اور اب تک یہ مسئلہ ان کا چلا آ رہا ہے کہ رسول بشر ہیں یا نور ہیں. نور اور بشر کا جھگڑا ابھی تک چلا آ رہا ہے. تو پچھلے دور میں تو بڑی شد و مت سے تھا، اب بھی ہے، لیکن اب چونکہ تھوڑا سا وہ ماحول تبدیل ہو گیا ہے، لوگوں کا انداز جو ہے وہ بدل گیا ہے. لیکن اب تک یہ معاملے عقائد کے اعتبار سے تو اب تک یہ چلی آ رہی ہیں بحث. اور اسی کے جو بشر مانتا ہے اس کو وہ نبی کا گستاخ بولتے ہیں، جو نور مانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کو ماننے والا ہے، یہ نبی کا عاشق ہے. تو یہ چیزیں یہاں پر چلی آ رہی ہیں، اور یہاں پر تردید کروائی جا رہی ہے کہ بلا شبہ میں ملکن، یعنی ملائکہ میں سے نہیں ہوں. اب تین چیزیں یہاں پر رسول کی زبان سے کہلوائی گئیں، انکار کروایا گیا. رسول نے انکار کیا اللہ کے کہنے کے اوپر کہ تم کہتے ہو میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، نہیں ہیں، میں نہیں کہتا، یہ تم کہہ رہے ہو. دوسری چیز کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے. اور تیسری چیز تم کہتے ہو کہ رسول انسان نہیں، بشر نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا نور ہے. تو وہی کہہ رہا ہے کہ میں بلا شبہ میں ملکن نہیں ہوں، ملائکہ میں سے نہیں ہوں. پھر آگے اب رسول کی حیثیت بتائی جا رہی ہے خود رسول کی زبان سے. الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے، ان اتبع، بلکہ فی الحقیقت میں پیروی کرتا ہوں. یہ اتبع، یہ اتباع ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. کس کے؟ اللہ کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلنا. تو میں تو اللہ کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، کسی اور کے نہیں. تو میں تو خود اللہ کے قوانین کا محتاج ہوں، میں تو خود وحی کا محتاج ہوں. جو وحی آتی ہے مجھے باخبر کرتی ہے.
جب تک، بلکہ رسول کو تو یہ کہا گیا کہ ما تدری مل کتاب ولل ایمان، اے رسول اس سے پہلے تو نہیں جانتا تھا، یعنی جب رسالت کا منصب نہیں ملا تھا نبوت کا، تو اس سے پہلے تو نہیں جانتا تھا، تو ادراک ہی نہیں کرتا تھا، تجھے ادراک ہی نہیں تھا کس چیز کا؟ مل کتاب ولل ایمان، کتاب اور ایمان کا تو ادراک ہی نہیں رکھتا تھا۔ لا تدری مل کتاب ولل ایمان، یہ چیز کہی گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ رسول غیب جانتے۔ تو رسول کی حیثیت کیا بتائی گئی کہ میں تو صرف اللہ کے قوانین کی پیروی کرنے والا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، جو کتاب اللہ میں کہا گیا، جو وحی کی گئی وہ۔ اس لیے آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ الا ما یوحا الیہ، صرف اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، صرف اسی کی میں پیروی کرتا ہوں جو صرف میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی قرآن، کتاب اللہ جو وحی کیا جاتا ہے، میں صرف اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتا، کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتا۔ تو وحی کی اتباع یہ انبیاء نے کی، اسی کا حکم انبیاء نے تمام انسانوں کو دیا، اور ہم اسی کے حکم کے خلاف ہم اپنی وہ عقائد، اپنے مسالک اس کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ رسول کو علم غیب کا مالک بھی سمجھ رہے ہیں، رسول کو خزانوں کا مالک بھی سمجھ رہے ہیں، رسول کو انسان اور بشر نہیں بلکہ کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں کہ نور تھے، اللہ کا نور تھے، اور وہ اللہ کے نور سے نکلا تو وہ بھی ظاہر نور ہو گیا، تو پھر اللہ اور نبی میں فرق تو نہ ہوا۔ اور یہ باقاعدہ روایت ہے جس کو یہ حدیث بولتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، یہ روایت ہے، وہ بڑی مشہور روایت ہے، اور اسی کے اوپر یہ سارا اس کا پرچار ہو رہا ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے الفاظ ہیں، رسول سے کہا جا رہا ہے کہ قل، اے رسول تو کہہ دے، کیا یہ رہا ہے کہ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اندھا اور آنکھوں والا، ظاہر ہے جو علم رکھتا ہے اور جو جاہل ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اندھا ہے اور جو دیکھنے والا ہے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جو علم رکھنے والا ہے جو جاہل ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے، جو غور و فکر کرنے والا ہے جو غور و فکر نہیں کرتا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چیز دیکھیں قرآن کریم اس آیت کے آخر میں کس انداز سے سمجھا رہا ہے۔ پھر آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ افلا تتفکرون، کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم تمہیں اتنی چیزیں سمجھا رہے ہیں، اس کے باوجود تم اپنے اپنے مسالک اور مذاہب کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہو، تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ تمہیں اللہ نے عقل و فکر کی صلاحیت دی ہے، تم اس سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم سوچو سمجھو، تو تم اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہو، آنکھوں پر پٹی باندھ کر جو کچھ تمہیں تمہارے علماء اور مشائخ، تمہارے آباء و اجداد تمہیں بتاتے چلے جا رہے ہیں، تم اسی کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہو۔ تو تم آنکھیں کھولو، دیکھو کہ اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری فلاح کے لیے کتاب میں کیا پیغام دیا ہے، انبیاء کی کیا حیثیت مقرر کی ہے، اور تمہیں کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ چیزیں قرآن کریم کے اندر دیکھ لیں کس واضح انداز سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔